ظاہری بات ہر کوئی جو کیس کرتا ہے پر امید ہی ہوتا ہے، لیکن فیصلے آنے تک آدمی کو دیکھنا ہے کہ فیصلہ کیا آتا ہے۔ دو ایشوز تھے اس کے اندر کہ سیٹیں کس کو ملنی چاہیے، اگر ان کو نہیں ملتی تو کیا وہ ان کی تقسیم ہو سکتی ہے باقی سیاسی جماعتوں میں۔ میرے خیال سے جو مین کیس ہے اس کے میں سمجھتا ہوں جو کیس کا مین ایشو ہے اس کے اندر کہ یہ جو اس نے غلط جو فیصلہ کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ بلے کا جب نشان ان سے لے لیا گیا سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت، تو وہ انڈیپینڈنٹ ان کو ڈکلیئر کر دیا آزاد۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ فیصلہ صحیح تھا۔ اگر کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ وہ ان کو آزاد ڈکلیئر کرنا غلط تھا اور انہوں نے اپنے فارم کیونکہ پی ٹی آئی کے امیدوار کے طور پہ جمع کرائے تھے تو یہ ان کی سیٹیں ہیں، تو بات ہی ختم ہو جاتی۔ انہوں نے اپنی لسٹیں بھی جمع کرائی ہوئی تھی اور پھر وہ ان کو سیٹیں ملنی چاہیے۔ فرض کریں وہ کہتے ہیں نہیں کیونکہ یہ آزاد ہو گئے تھے تو سنی اتحاد میں شامل ہوئے، اب سنی اتحاد تو پارٹی نہیں تھی، حامد رضا صاحب نے الیکشن صحیح لڑا نہیں لڑا، انڈیپینڈنٹ تھے نہیں تھے، اپنی پارٹی پہ بڑا تو یہ فارم دے۔ بٹ پوائنٹ از دیٹ دی کور ایشو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیٹیں جو ملنی چاہیے ایک جماعت کو جس کے ساتھ بلے کا نشان آپ نے ایک ٹیکنیکلٹی پہ ایک ایشو پہ ایک اس سے واپس لیا، آپ نے لے لیا۔ میں سمجھتا ہوں اس ملک کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہوگا وہ جج۔ معذرت کے ساتھ ایک چھوٹا سا نقطہ جس پر میں رہنمائی چاہوں گا، آپ نے کہا کہ آزاد حیثیت میں جو ہے وہ الیکشن لڑا، الیکشن کمیشن نے انہیں آزاد ڈکلیئر کیا، اس کے بعد وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے، لیکن اپنے نومینیشن پیپرز جو انہوں نے فائل کیے تھے اس پر پی ٹی آئی درج کیا گیا تھا۔ جسٹس صدر من اللہ کی جانب سے ریمارکس دیے گئے تھے کہ اس معاملے پر نااہل بھی ہو سکتے ہیں یہ ارکان، اس پر کیا کہیں گے؟ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آیا انہوں نے یہ کیوں کہا نااہل کیوں ہو سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیے انہوں نے جب اپنا فارم بھرا اس وقت ان سے ان کا نشان نہیں لیا گیا تھا، تو نشان تو بعد میں لیا گیا واپس ہوا کورٹ کے آرڈر کے تحت، تو یہ نااہل کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ انہوں نے ان سے کہا گیا وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے، ان کو مختلف سمبلز دے دیے گئے لڑنے کے الیکشن، وہ جیت کے آ گئے۔ اب ان سے کہا گیا کیونکہ تم آزاد ہو، آئین کہتا ہے کہ 3 دن میں آپ کو کسی جماعت میں شامل ہونا ہے، اگر آپ اس جماعت میں آپ شامل ہو جائیں گے تو آپ کو وہ سیٹیں مل جائیں گی۔ لیکن اگر فرض کریں اس نتیجے پہنچنے کے ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ جو شامل ہوئے غلط ہوئے، یہ صحیح نہیں تھے، تو وہ لیکن باقی جو لوگ ہیں جو باقی پارٹیز ہیں ان کی سیٹیں ان کی تو نہیں مل سکتی کیونکہ ان کی سیٹوں میں انڈیپینڈنٹس کو شامل کیا جائے گا، وہ تو شامل ہو نہیں رہے، تو وہ یہ سیٹیں جو ان کے حق بنتی ہیں ان کو تو مل ہی نہیں سکتی کسی طرح۔ تو یہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے دونوں پوائنٹس پہ غلط ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ کہاں تک جاتی ہے، ہولڈ کرتی ہے کہ سیٹیں ان کو ملنی چاہیے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جب سپریم کورٹ نے بلے کا نشان واپس لیا تو الیکشن کمیشن نے فیصلے کی غلط تشریح کی جس کی وجہ سے ایک تنازعہ کھڑا ہوا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سپریم کورٹ غلط قرار دیتی ہے کہ کیوں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد قرار دیا، تو متوقع طور پر کیا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں دوبارہ شامل ہو جائیں، کیونکہ تحریک انصاف ایز اے پارٹی تو ایگزسٹ کرتی ہی ہے؟ دیکھیے بیسک پرنسپل آف قانون ہوتا ہے، بیسک جو ہوتا ہے کہ اگر بیسک آرڈر جو ہے آپ کا وہ اللیگل ہے، غلط ہے، تو اس کی بیسس پہ جتنے آرڈرز ہوتے ہیں وہ سب گر جاتے ہیں، وہ سب ہٹ جاتے ہیں، غلط ہوتے ہیں۔ تو یہاں اگر انہوں نے عدالت اس پہ پہنچتی عدالت کہ جی یہ ان کا فیصلہ غلط تھا، یہ انڈیپینڈنٹ نہیں تھے، تو اگر یہ انڈیپینڈنٹ نہیں تھے اور انہوں نے جو شامل ہوئے سنی اتحاد میں جا کے وہ بھی اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا کیونکہ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی اس میں شامل ہونے کی، تو پھر یہ پی ٹی آئی کے ہی رہے۔ انہوں نے اپنی لسٹیں بھی جمع کرائی ہوئی تھی، میں سمجھتا ہوں اس میں اگر دیر سے بھی جمع کرائیں کوئی حرج نہیں ہے، آئین میں کوئی اس کی رکاوٹ نہیں، لاء میں 104 جو ہے سیکشن 104 الیکشن ایکٹ کا وہ کہتا ہے، لیکن یہ سیٹیں ان کی ہیں، ان کی سیٹوں وہ اپنی جماعت میں وہ شامل ہیں، وہ اپنی جماعت میں وہ پی ٹی آئی کے ہی ہیں، تو یہ سیٹیں ان کا حق بنتی ہیں۔ جب ان کا حق بنتا ہے تو پھر ان کی تناسب سے ان کو اپنی یہ سیٹیں ریزرو سیٹس مل جائیں گی۔